اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور حکم اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری مفصلاً، بہت تفصیل کے ساتھ، یا جس میں ہر چیز کی تفصیل کی گئی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے سچ مچ۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلام پورا ہو گیا ہے سچائی اور اعتدال کے اعتبار سے، یا سچائی اور انصاف کے اعتبار سے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت اور فرما برداری کریں گے اس اکثریت کی جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ وہ سیدھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں اتباع اور پیروی کرتے مگر اپنے گمانوں کی۔ وان هم الا یخرصون، اور یہ نہیں ہے مگر صرف اندازے کرتے ہوئے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو، من یضل عن سبیلی، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور آپ نے نبوت تو بعد جڑے آپ تے حالات آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آفراں بھی کیتیاں گئیاں، مذاکرات بھی کیتے گئے کہ بھائی کئی طریقے نال جڑی نویں نبوت ہے یا انہوں نے عقیدے کے مطابق کہ پیو دادے نال اور گھراں میں جڑی لڑائی شروع ہو گئی، تو اس تو بچنے واسطے انہاں جتھے زور دھمکی استعمال کیتی، مذاکرات بھی کیتے ہیں، لالچاں بھی دتیاں، دھمکیاں بھی دتیاں، سارے کام کیتے۔ انہاں واقعات نے دوران ایک وفد آپ نے خدمت وچ ایسا بھی آیا جس آپ آکھیا جی کہ تسی چونکہ ایک نواں دین گھن کے آئے ہو، اس تو پہلے یہ چیز جڑی قوم برادری وچ کوئی نہیں، اسی اس نے منکر ہاں، اسی اس مننے نہ، تا لڑائی اور جھگڑا ہو ونجے تو اس نہ حل ہونا کہ تریا کردار وچکار جڑا بندہ کہیں سالس بنا دیو، کہیں تے فیصلہ رکھ دیو، او جڑا فیصلہ کرے او دوہاں لوگاں تسلیم کر گڑنا چاہیے نا۔ تو سیڈی بھی تساں کے درخواست ہے کہ تسی اگر کوئی حکم بنا گنو اور کوئی تریا سالس مقرر کر دیو تاکہ اس تساں نہ تے سیڈا آپس وچ فیصلہ کر دے، اور یہ جھگڑا اور لڑائی ہونی پئی یہ ختم ہو جائے۔ اس تے اللہ تعالیٰ نے آیتاں نازل کیتیاں اور فرمایا کہ سبحان اللہ، عجیب مطالبہ، ایک بندہ ہوئے جیسا اللہ نبی بنا کے بھیجا، تسی آکھنے اساں اللہ رمن دے تے تو کوئی اور سالس گھنا جڑا فیصلہ کرے۔ اللہ تو بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ میں کتاب دیتی، میں نبوت دیتی، میں رسالت دیتی، تے میرے نبی ہیں یہ آکھا ونجے کہ کوئی سالس مقرر کراں تے او دو جھگڑا کرنے والے نے درمیان فیصلہ کرے، تو میں نبیوں کی ضرورت ہے فیصلہ کہیں اوری کو کروانے نہیں، نبی نے فیصلے سارے رب کرے نا، لہذا میں جو کچھ تساں دے کے بھیجا یہ سب تو بڑا فیصلہ ہے، یہ سب تو بڑا سالس ہے، اور او ہوے قرآن مجید۔ نہ آکھو کہ تسی کہیں اوری سالس کو نہ ونجو، میں کو سالس بھی ہوئے، اللہ نے کتاب تے آ ونجو، اللہ نے کلام تے آ ونجو، اور اس کو پوچھ گنو کہ اللہ کے پہ آخنے، اور یہ
عرب سڈے واسطے میں اگلے دن بھی عرض کی تھی سڈے واسطے یہ کوئی ایڈا چیلنج نہیں کہ بھائی قرآن مجید جڑا تو اس کی فصاحت بلاغت کیونکہ اساں تو پتہ جی کوئی نہیں فصاحت بلاغت نے بھی اندازہ نہیں لیکن صاحب زبان ہے یہ گل آکھی ونجے کہ ہے جی کوئی شے بنا کے آنو تو انہاں کو بن نہ سکے اور قیامت تک نہیں بن سکنی تو یہ انہاں واسطے موت ہے چیلنج تو اللہ یہ چیلنج انہاں مڑ مڑ کے دیتا کہ بھائی میں کتاب نہیں ہے تو ہن صفت اتنے میں تقریباً 5 صفتاں اللہ بیان کیتیاں قرآن نہیں کہ قرآن مجید نے اندر میں کہ شان رکھی تو تسی اس نے جواب گنا ہو اس نے کوئی مقابلہ کر گنو اس نے سامنے آ ونجو انجے خیال تے گمان تے اٹکل پچو جڑیاں گلاں اس نہ تساں دی کہانیاں نہیں چل سکنیاں اور سسٹم من نہیں چل سکنا اللہ میرے دین دنیا تے غالب کرنا ہی کرنا لہذا تسی من گنو ایمان گنا ہو تو تساں واسطے بہت بہتر ہے نہ آنو تو یہ نہیں ہو سکنا کہ تسی سمجھو کہ اسی اساں بجا کے ساں یا ختم کر کے ساں یا یہ ختم ہوئے سی انج نہیں ہونا تو پہلی آیت یہ فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکمن کیا میں اللہ تو علاوہ کہیں ہو رہی حکم بنا دیں حکم نہ مانا ثالث منصف میں اللہ تو علاوہ کوئی اور حکم تلاش کراں کیوں کراں حالانکہ الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب نازل کی تھی جڑی بہت مفصل ہے اور اسے احکام دین نے اور عقائد نے تفصیل نہ بیان ہو گئے اتھے اس ٹکڑے میں 2 چیزیں بیان کی تھیں قرآن نے ایک تنزیل من اللہ کہ اللہ ایسا نازل کیتا اور دوئی صفت بیان کی تھی مفصلہ کہ میں قرآن مجید پوری تفصیل بیان کر دیتی اس تفصیل تو بعد کہیں اور ہی تفصیل نہیں ضرورت بھی لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس مفصلات و مراد قبر حشر عقائد نے متعلق جڑے امنا تفصیلات ان اللہ قرآن مجید بیان کر دیتی ہیں اگر اس نے یہ مطلب ہوئے کہ کل تفصیل قرآن چاہ گئی تو بات حدیث نہ بہت بڑا ذخیرہ وہ فالتو لگا ہوا نہ بندہ اسنا اس نے کیڑی ضرورت ہے جی تو حدیث قرآن نی شرح اور تشریح ہے وہ اپنی جائی تھے اور اس نے الگ جگہ اور الگ ضرورت ہے قرآن جڑیاں چیزیں بیان ہوئی ہیں ان احکام اور عقائد اس نے عقائد نے متعلق اور دین نے جڑی اجتماعی دین ہے 1.25 لاکھ نبیاں نا اس سے متعلق تفصیلات جڑیاں ان اللہ قرآن بیان کر دیتی ہیں تو فرمایا ایک تو اس کتاب نے اعجاز ہوئے کہ ای تنزیل من اللہ نے طرف اتری ہوئی کتاب ہے دعا مفصلہ اس نے اندر تفصیل موجود ہے ای مفصلان لفظ یہ حضور نے ختم نبوت بھی اشارہ پہ کرنا کہ مفصل جے آ گئی تو ہون کہیں مزید تفصیل اجمال نہیں ضرورت ہی نہیں رہی کہ کوئی نواں نبی آوے تو نوی کتاب آوے تو اتنی مفصل ہے کہ قیامت تک اس کو لوگ روشنی حاصل کریں راس اور 3 گل فرمائی کہ ای جڑا قرآن مجید ہے ای اہل کتاب ڈھڈو پتہ کہ ای اللہ نہ اتارا ہوا کلام ہے ان منینے نہیں بے اور اس نے اظہار نہیں کرینے لیکن اللہ تعالیٰ نے دلاں جاننا نا ان اندروں گواہی دینے کہ گل انہیں ہونی ہوئے ای کتاب بھی اتھو ہی نازل ہوئی ہوئی جتو تورات اور انجیل اتریاں ہوئی ہیں تو ان تمام اہل کتاب اس گلاں منینے اور جاننے لیکن صرف جانن چونکہ نجات واسطے کافی نہیں تب جاننے امن لیکن اس تے ایمان نہیں آنے نے تو جڑے اہل کتابن انہاں بھی پتہ کہ کتاب اللہ تعالی نے طرف اتری گئی والذین آتیناہم الکتاب جنہاں لوگاں اسا کتاب دیتی یعلمون انہ منزل من ربک بالحق انہیں جاننے کہ ای قرآن اتارا گیا توڑے رب نی طرفوں بالکل حق اور سچ پکی ٹھکے طور تے جاننے فلا تکونن من الممترین تسی شکش نہ پو نہ پو اس نے ایک مطلب تہی ہے کہ اس گلاں میں شکے نہ پو کہ اہل کتاب منینے کہ نہیں منینے ان ڈھڈو منینے اس گلاں میں تسی شکش نہ رہو اور دوسرا مطلب یہ کہ قرآن اللہ ہی نہیں طرف اتریا اسے تسی شکش نہ پو تو اگر یہ مطلب ہوئے تو نبی کئی وقت بھی شک نہیں پونا نبی تو بڑی مضبوط دلیل تھے اور اس نے قدم بڑے پکی جائی تھے ہونے بات اس نے مطلب ہونا کہ نبیاں سنا کے امت متوجہ کیتا جا رہا کہ امت آڑے کئی وقت بھی شکے وچ مبتلا نہ ہوئے اور اے جیاں قرآن بہت ساری آیتاں جیسے خطاب حضور کیتا گیا
اور مراد امت ہے تو فلا تکونن من الممترین، نبی آخنے پہن کہ تسی شک کرنے والے وچوں نہ بنو، یعنی امت شک کرنے والے وچوں نہ بنے۔ اور چوتھی صفت قرآن نے تنزیل، تفصیل، اہل کتاب نہ تعارف۔ اور چوتھی صفت اس قرآن نے یہ کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اتنے کلمت و مراد کلام ہے، اور کلام تو مراد قرآن مجید ہے کہ تونڈے رب نہ کلام پورا ہو چکا، سچائی نے اعتبار نہ بھی، و عدلاً اور عدل انصاف اور اعتدال نے اعتبار نہ بھی۔ صدقاً و عدلاً اتنے قرآن نے دو صفتیں بیان کیتیاں نے۔ علامہ راضی بہت بڑے مفسر بھی ہون اور بہت بڑے فلسفی بھی ہون، متکلم بھی ہون، اللہ تعالیٰ انہاں بہت زیادہ علم تو نوازے۔ افغانستان نے رہنے والے تفسیر کبیر انہاں عربی وچ ایک جلد اس نے لکھی تفسیر قرآن مجید نے۔ تفسیر راضی نے نائیں تھی بھی مشہور ہے، تفسیر کبیر بھی تقریباً 27-28 جلداں وچوں تفسیر ہے، اور ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ انہاں کو بہت کچھ موتی کٹوائیں۔ تو ان اتھے صدقاً و عدلا نے بڑی خوبصورت تفسیر کی تھی۔ انہاں کہ پورے قرآن دو قسم نے احکام بیان ہوئے، ایک انہاں جڑے پچھلے زمانے نے واقعات، قومت آمنے والے عذاب، اور اس تو وعظ اور نصیحت حاصل کرنے نہیں ہیں مثالاں، اور اچھے کام کرنے والے واسطے وعدے، اور برے کام کرنے والے واسطے عذاب نہ ذکر۔ ای قرآن نہ ایک حصہ، جیسے پچھلی قوموں نے واقعات بیان ہوئے، انہوں تے عذاب بیان ہوئے، وعد جڑے کوئی اچھے عمل کرے اس تے ہی اجر ہیں، ہن نیکیاں ہن جنت ہن اللہ نی رضا ہے، اس قسم نہیں بہت بڑا حصہ آیات نہ۔ وعد جڑی نافرمانی والے انہوں تے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کناسی اس نی تفصیلات ہیں۔ تو ایک حصہ قرآن نہ ایوے، ایک حصہ قرآن مجید نہ احکام تے مشتمل ہے۔ تو اس نے نماز کی کن پڑھنی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دیونی، حج ہے، اور جناب ایمان ہے، اور اس تو بعد جڑے سڑے نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، گھریلو، معاشرتی، حکومتی، انفرادی، یہ ایک مدنی صورتوں میں پورا انبار مسائل نہ جڑا اللہ تعالیٰ بیان کیتا۔ تب پورے قرآن نے دو چیزاں مرکزی مضمون ہیں، ایک پیڑیاں قوموں نے حالات و واقعات، اچھائی اور برائی نے نتیجے نہ ذکر، اور ایک احکام نہ ذکر کہ بھائی ہن تساں اللہ تعالیٰ حکم دینے پین، ہن چیزاں تو اللہ تساں منع کرنے پین۔ تو اس پہلی گلاں واسطے لفظ بیان کیتا نے صدقاً، کہ جو کچھ ایسا قرآن پچھلے زمانے نیاں گلاں بیان کیتیاں، جڑیاں مثالاں بیان کیتیاں، جڑیاں تساں اسی وعدے اور وعید کرنے پے ہیں کہ کل قیامت ہے ڈڑے ہنج حوصنے، ان تمام چیزاں صدقاً انہاں تو وڈا اور سچ کوئی نہیں جتنا وڈا سچ ایسا ہو رہا۔ اور عدلاً تو مراد فرمایا ان احکامات جڑے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ میں تساں جتنے بھی احکام اپنے دیتے ہیں ان عدل انصاف تے مبنی، کوئی حکم تساں ایجا نہیں دیتا جیسے ادنا برابر بھی ظلم ہوئے۔ اور عدل نہ دعا معنی میں تھے تساں نے سامنے کیتا، مفسرین لکھا کہ عدل نہ دعا معنی اعتدال، تے جتنے تساں احکام دیتے ہیں ان عدل تے مبنین، کوئی ایجا حکم نہیں دیتا جڑا تسی چاہ نہ ہو سکنے تے میں تساں آکھیں کہ ہی تساں لازمی کرنا، اے جی زیادتی بھی میں تساں نہ کوئی نہیں کی تھی۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی تساں تے نازل ہونے والا جڑا رب نے ای کلام ہے، ای ساریاں سچائیاں وچ بھی مکمل اور کامل سچا، و عدلاً اپنے حکم دیونے وچ پورا انصاف کرنے والا بھی ہے، اور جتنے حکم دیتے اس کوئی ایجا حکم نہیں جڑا اعتدال تو ہٹے ہوئے ہوئے۔ اساں اللہ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت ہی میں امت اعتدال والا بنایا، اور اس نے احکام جتنے میں اساں دیتے ہیں عدل تے اور اعتدال تے مبنی، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ بھی یہی مطلب ہے کہ اسی کہیں بندے ہیں اے جا بھار چوینی نہ جڑا بھار وہ نہ چاہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید نے خوبی بیان کی تھی کہ ای صدقاً و عدلاً، اور تو تمت فرمایا نے کہ پوری پرت سچائی تے پورا پرت عدل لا مبدل لکلماتی، اور پنجویں صفت اس نے بیان کی تھی نے کہ قیامت نہیں صبح تک اس نے کئی کلمے کوئی تبدیل نہیں کر سکنا۔ اس نے دیکھو نا تبدیلی واسطے یا تو یہ ہونا کہ کوئی غلط گل بیان ہو گئی
اور لوگاں نپ کی دی کہ ہی گل جڑی قرآن نے لکھی ہوئی یہ غلط لکھی ہوئی، تو بندہ آنا چلو جی مصنف آخنا یہ گل میں کٹ دینا جی اگلی ایڈیشن ہی نہ ہو سی، یا تو اس تو تبدیلی کی تھی نہیں کہ گل غلط ہے، یا اساں آپ احساس ہوا نا کہ میں رجوع کر کے نہ یار میرے کو غلطی ہو گئی تو وہ اپنے کلام میں تبدیل کر دینا، ان دو چیزیں میرے رب نے کلام میں تو ہو نہیں سکنی ہیں۔ پورے قرآن غلطی بھی کوئی نہیں، پورے قرآن کوئی غلطی لبھی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایجا حکم دیتا نہیں جس حکم نہ وقت ختم ہو وجے تو اللہ اساں اٹھا کے نہ، ہاں نسخ اور منسوخ ایک الگ چیز ہے، اور وہ نبی نے ہونے ہو سکنی، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیون وقت اس تو بعد دوسرا حکم دے دیون تو یہ نبی نے موجودگی وچ ان ہونا، لیکن وہ اس تو نہیں ہونا کہ کوئی الیاذ باللہ اللہ نے علم کامل نے ہے، بلکہ او تبدیلی جڑی قرآن مجید بہت ساری ایجیاں آیتاں جڑیاں آئیاں اور وقت منسوخ ہو گئیاں، تو میں اس اشکال حل پہ کرے نا کہ او جڑی تبدیلی اس زمرے نہیں آنی کہ اللہ نہ کلمہ ایجی تو بدل کی کن گیا، تو اللہ نہ کلمہ اللہ آپ بدلایا کہیں ہوری تو نہیں بدلایا، اور اللہ نہ بدلاونا انہیں ہونی ہوئے جی کون ڈاکٹر اور حکیم بیماری نے ابتدا وی دوائی اور دینے، لیکن ڈاکٹر نہ پتہ ہونا کہ اس تو بعد اگلا اس نہ کم کیا ہو سی، اور وقت میں ایسا دوائی کیڑی دیونی تو وہ نا ہفتے تو بعد دوبارہ آنا، ہفتے تو بعد وہ دوائی تبدیل کر دینا، تو یہ جڑی دوائی تبدیل ہونی پئی یہ پہلے منسوخ کرنا اور اگلے نویں دوائی دیونی، تو حکیم پہلے بھی پتہ ہے کہ جب 15 دھڑا بعد 10 دھڑا بعد آسی تو وقت میں اس نہ ہی کم کرنا، یا جناب ہن دوائیاں کھا و 10 دھڑا تو بعد آویں وقت تو اگلا آپریشن یا کٹائی کرے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی جنہ ایتاں بھیج کے وقت ختم کیتا یا انہوں نے یہی تے نواں حکم دیتا، تو اسی طرح ہے کہ اجے مریض نویں انہاں تھوڑا جہا عادی کر گنا، اس تو بعد وقت اسی اگلا حکم دیساں جی کو شراب 3 واری ایتاں نازل کیتیاں اور آخری ایت چان کے شراب حرام ہوئی، تو وہ پہلے جھاڑی بھی ہو سکنی ہے، تو وہ تبدیلی ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں طرفوں، کوئی دھنگی اس قرآن تبدیل کر دے، فرمایا لا مبدل لکلماتی، اساں قیامت تک کوئی بدل اس نے زیر زبر بھی کوئی نہیں تبدیل کر سکنا، اور اتنا بڑا چیلنج ہے عرباں واسطے، اور ان اس سے زور بھی لینے ہے، اور 1400 سال تو اس سے زور لگنا پیا، جتنے دشمن ہیں ان اج بھی، اور ہمیشہ دنیا تے مسلمان کافران مقابلے کم رہن، پوری دنیا نے کافر ہمیشہ زیادہ رہن، اور مسلمانوں کی تعداد گھٹ ہے، تو دنیا تے کتنے کافر اور کتنے اسلام نے دشمن مستقل کم ہی اس سے پہ کرے ہیں، لیکن انہوں کو بھی آج تک قرآن مجید نے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حالانکہ انہیں اپنیاں بدل دیتیاں، تورات زبور انجیل انہیں کوئی نہیں چھوڑی، لیکن قرآن مجید ایسا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نہ پیرا ایجا لایا کہ ایسا کوئی بندہ بھی تبدیلی اس وقت زیر زبر نہیں بھی نہیں کر سکنا، بلکہ ہن جڑا قرآن مجید نہ لبا 5-7 سال پہلے، اور اس نے پوری تحقیق ہوئی اور لیبارٹریاں چیک ہوئے، تو انہیں کافرہ ہی گارنٹی بیان دیتا کہ یہ قرآن حضرت عثمان نے دور نے جڑے لکھا ہوا قرآن ہے یہ انہاں قرآن وچوں ایک ہے، اور وقت انہاں اس قرآن اور آج جڑیاں سڑیاں مسیتیاں قرآن پیا انہاں دوہاں جوڑا کہ کوئی ایک غلطی، کوئی ایک حرف، کوئی ایک لفظ اگے پیچھے لب ونجے، تو جڑی انہاں رپورٹ جاری کی تھی انہاں آکھے مسلمانوں نے موجودہ قرآن اور 1400 سال پرانا قرآن ایک زیر زبر نے بھی تبدیلی کوئی نہیں، تو کافر بھی گواہی دے وے تو اس کا مطلب ہے بات گل تو کوئی اوے نا، اور اللہ تعالیٰ اس نے حفاظت پہ کرنے اور قیامت تک اس نے حفاظت رونی، لا مبدل لکلماتی، اساں کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے۔ وہ ان توتے ان جڑے لوگ آئے مذاکرات واسطے بھائی سارے ایک جائے ہو وساں جی، تے زیادہ لوگ تکو تساں نے مخالف ہیں، تساں نے مننے والے تے تھوڑے ہیں، تو اس تے اللہ فرمایا اکثریت اور اقلیت نہیں ویکھنا کہ بہوں کیڑے پلے تے تھوڑے کیڑے پلے، ای تکنا حق کیڑے پلے، 4 بندے سنت تے کھڑوتے ہیں 400 بدعت تے کھڑوتا، تو اللہ پہنے سیڈی ترکڑی وچ انہاں چاؤں نہ وزن ہے، ہاں جی جڑے سنت تے کھڑوتے ہیں، جڑے دین تے کھڑوتے ہیں، جڑے ایمان تے کھڑوتے ہیں، انہاں نہ وزن ہے۔ ان تو تے اکثر من فی الارض، ان جڑے زمین تے بہوں آبادن، اگر تسی انہاں نے اطاعت کرے سو بھئی یار زیادہ بندے دین میں بھی ہدے ٹر پاواں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو تساں جڑا اللہ نہ راہ ہے اس راہ تو ان تساں ہٹا دے سن، ان یتبعون الا الظن، انہاں کو تو دلیل ہی کوئی نہیں، ان تو صرف و صرف اپنے اٹکل تے گمان انہاں بنائے ہوئے اپنے خیال انہاں تے پہ چلنے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
اور انہاں کو کچھ بھی نہیں سوائے اس نے کہ ان اندازے لینے خرس یخرس اندازہ لاؤنا، اور اس اندازے اکثر لوگوں نے غلطی ہونے تو ان اندازے لاؤنے والے لوگن باقی ان ربک و عالم من یضل عن سبیلی، کچھ لوگ انہاں جڑے سدھے رائے تھے کچھ انہاں جڑے گمراہ ون، دعا رب خوب جاننا، گمراہاں سزا دے سی تے نیکوکاراں قیامت جڑے بدلے دے سی۔ ان ربک ہوا عالم، تو رب خوب جاننا ہر وہ شخص جڑا سدھے راستے تو بھٹک گیا، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننا ہدایت یافتہ لوگاں۔ اور اتھے اگے گل معذوف ہی کہ دعا میں بدلے دے سا، گناہاں نی سزا دے سا، اور نیکوکاراں میں نیکی نے اجر اور ثواب قیامت ڈڑ دے سا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا